بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے استخارے کا بیان اور اس کا مصنون طریقہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اس طرح سے دیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے کہ تم میں سے جب بھی کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض کے علاوہ 2 رکعت پڑھے اور دعائے استخارہ پڑھے۔ اسی طرح حضرت انس نے بھی حدیث کو جو کہ استخارہ کے بارے میں ہے اس طرح سے رپورٹ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈال دیں تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور 7 مرتبہ کرو، اور پھر جو بات دل میں آ جائے اسی میں خیر سمجھو۔ اب ان دونوں احادیث میں ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ استخارے کا حکم بھی دیا گیا اور کچھ حد تک استخارے کا طریقہ کار بھی بیان کر دیا گیا۔ اب اس سلسلے میں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم خواب میں ہی کہ خواب کے ذریعے ہی جو ہے وہ آنے والے وقت کے بارے میں پتہ چل جائے، کسی آواز کے ذریعے سے یا کوئی چیز دکھائی دے۔ اس سلسلے میں یہ بات رکھیں کہ اگر اس دعا کو پڑھتے بھی رہیں گے تو رجحان جس طرف سے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا ہی ہوگی۔ اس حدیث میں یہ بات بھی واضح ہوگی کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، استخارہ کرانا کسی دوسرے سے کسی صورت بھی ثابت نہیں ہے۔ البتہ مسلمان کو مشورہ کرنے کا حکم اور اجازت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہے۔ مشورہ کیا جا سکتا ہے اپنے مسلمان بھائی سے، اور اس کے بعد استخارہ کرنا جو ہے وہ خاصی حد تک کامیابی و کامرانی کا باعث ہوگا۔ اب نماز استخارہ پڑھنے کا اگر موقع نہ ہو تو جلدی سے استخارہ کی دعا بھی پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز کے لیے جسم اور جگہ اور لباس کی جو پاکیزگی شرط ہے وہ وضو کرنا، اور اس کے علاوہ قبلہ رخ ہونا، یہ تمام اس کی شرائط کے اندر شامل ہیں کیونکہ یہ بھی ایک نماز ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر عشاء کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لی ہے، سونے سے پہلے پڑھ لی ہوئی ہے، تو کوشش کریں کہ جب آپ بستر پر لیٹنے لگیں تب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جو استخارہ کے لیے آپ نے پڑھنے ہیں، اور نیت بھی استخارہ کی کریں۔ نفل ادا کرنے کے بعد استخارہ کی دعا عربی میں پڑھیں۔ دعا استخارہ میں جب یہ لفظ آئے حاذا الامر تو اس کی جگہ اپنی حاجت کے بارے میں سوچیں۔ مثلا اگر شادی کا ہو تو حاذا نکاح، اور اگر تجارت کا ہو تو کاروبار کا ہو تو حاذا تجارت، اور اگر کہیں ہجرت کرنی ہو تو حاذا ہجرت۔ امر کی جگہ پر آپ نے جو بھی آپ کا مدعا ہوگا آپ اس کو بیان کریں گے۔ حاذا الامر 2 جگہوں پر پایا جاتا ہے، اور دونوں ہی مرتبہ آپ نے اپنی حاجت کے بارے میں اگر آپ کوئی الفاظ ادا نہیں ہو سکتے تو آپ کے دماغ میں حاذا الامر کہتے وقت اپنے جو آپ کا مدعا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ جس کام کا ارادہ ہوگا وہ یا تو خواب میں آ جائے گا، اور اگر نہ بھی آئے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر چھوڑ دیں اور بار استخارہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے آپ کے دل کو اسی طرف بہتری کی طرف مائل کر دیں۔ اب استخارہ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں۔ اگر معاملے میں خیر و عافیت ہوگی تو آسانی ہوگی، اور اگر شر ہوگی تو اللہ اس سے بچا لے گا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کام مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اس میں آپ اللہ کی بہتری اور رضا کو سمجھ کر مطمئن ہو جائیں کہ آپ اللہ اپنا کام اپنے رب کی مرضی سے اور رضا سے کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ 16 میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور جس چیز سے تم محبت کرو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ دعائے استخارہ اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اس کے ترجمے کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے، اور تو مجھے اور مجھے اس میں کوئی قدرت نہیں۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر مجھے اس میں برکت دے۔ اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے، جہاں بھی ہو وہ ہو پھر مجھے اس سے راضی بھی کر دے۔ صحیح بخاری نے اسے کوٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ کل میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ پلیز مجھے بتائیں ضرور کہ آپ کس سلسلے میں آپ چاہتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، اس سے میرے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔